دوستو پی آئی اے کا طیارہ صبح 6 بجے اسلام آباد سے گلگت کے لیے روانہ ہوا تھا۔ 7:36 پہ اس نے واپسی کی پرواز بھری۔ دونوں پائلٹس اس مشکل ترین روٹ پہ پرواز کے ماہر جانے جاتے تھے۔ ایئر ہوسٹس خالدہ حبیب نے فلائٹ میں کیا جانے والا روایتی اعلان دہرا دیا۔ گلگت سے 10 منٹ پہلے اڑنے والے طیارے کے پائلٹ نے کپتان زبیر سے احوال پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ تم چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ پہلا طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا، مگر PK 404 اتنا پیچھے رہ گیا کہ کبھی نہ پہنچ سکا۔ کراچی میں کیپٹن احسان بلگرامی کا خاندان سالگرہ کے کیک کے ساتھ ان کا منتظر ہی رہا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو اس روز میرے والد کی سالگرہ تھی۔ ہم نے کیک کا انتظام کر رکھا تھا۔ میرے سمیت سارا خاندان ان کی گلگت سے واپسی کا منتظر تھا، مگر وہ اس روز واپس نہ آئے۔ ہمارا انتظار بھی طویل ہو گیا۔ میرے دادا دادی کی نظریں ان کی واپسی کی امید پر ہر روز دروازے پر لگی ہوتی تھی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ آنے والے وقت میں مجھے اپنے آپ کو یقین دلانے میں طویل عرصہ لگ گیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ دوستو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پائلٹ ایرج بلگرامی جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو ان کے لہجے میں چھپا حزن و ملال صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے والد کیپٹن احسان بلگرامی ٹھیک 32 برس قبل آج ہی کے دن اپنے سینئر پائلٹ SS زبیر کے ہمراہ گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے فوکر فرینڈشپ PK 404 نامی طیارے میں 49 مسافر سوار تھے، جن میں 12 بچوں کے علاوہ 2 امریکی باشندے بھی شامل تھے۔ میگورین نامی فری لانس صحافی اور ایک نوجوان خاتون حال ہی میں پاکستان آئے تھے، لیکن 32 سال بعد آج بھی اس طیارے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس دور میں گلگت سے اسلام آباد کے لیے 10 منٹ کے وقفے سے 2 پروازیں چلا کرتی تھی۔ مسافروں کی سہولت کے علاوہ اس کا مقصد دور دراز اور دشوار گزار پہاڑوں کے اوپر دونوں طیاروں میں رابطہ اور رہنمائی کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہوتا تھا۔ دوستو ایئرپورٹ پر مسافروں کے عزیز و اقارب اور دوست الوداع کہنے موجود تھے۔ ان میں پاک فوج کے میجر شاہد اور گلگت میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے انچارج مسعود ملک بھی شامل تھے۔ میجر صاحب نے اپنی بیگم رخشندہ اور 2 بچوں 9 سالہ شمائلہ اور 5 سالہ شیراز کو سوار کروایا۔ بچے جلدی میں ناشتہ نہیں کر سکے تھے۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے رخشندہ کو بتایا کہ وہ فون پر راولپنڈی میں ان کی ماں کو ناشتے کا بندوبست کرنے کا کہہ دیں گے۔ دوستو 25 اگست 1989 کو گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے گم ہو جانے والے اس طیارے کا آج تک کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ اس برفانی علاقے میں 1973 میں پاک فضائیہ کا C-130 گر کر تباہ ہوا تھا، جس کا ملبہ 3 ماہ بعد برف کم ہونے کی وجہ سے مل پایا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا کہ پاکستانی طیارے کی گمشدگی والے دن ہی ایک بھارتی مسافر طیارے کے 23 برس بعد ملبہ ملنے کی خبر آئی۔ 24 جنوری 1966 کو ایئر انڈیا کا بوئنگ 707 طیارہ فرانس کے علاقے مونٹ بلانک کی برفیلی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں ہندوستان کے چوٹی کے ایٹمی سائنسدان اور بھارتی ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ہومی جے بابا سمیت 117 مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ پہاڑوں پر سے برف کم ہونے کی وجہ سے 23 برسوں بعد اس کا ملبہ ملا تھا۔ دوستو گلگت سے اسلام آباد آنے والی پروازیں بابوسر ٹاپ پہنچنے سے پہلے ہی 2 راستے اختیار کرتی تھی۔ پہلا روٹ چلاس بشام اور بالاکوٹ، جبکہ دوسرا راستہ بابوسر، کغان اور مانسہرہ سے گزرتا تھا۔ گم ہو جانے والے طیارے نے اس روز دوسرا راستہ اختیار کیا، جبکہ اس سے پہلے آنے والے طیاروں نے پہلا روٹ اپنایا۔ کیپٹن SS زبیر کو اس علاقے میں پرواز کرتے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ وہ ہاکی کے مشہور کھلاڑی حسن سردار اور معروف کرکٹر سکندر بخت کے ہمزلف تھے۔ ان کے ساتھی پائلٹ احسان بلگرامی ایئر فورس سے کمرشل ایوییشن کی طرف آئے تھے۔ وہ بھی پہاڑی سلسلوں پر پیچیدہ پرواز کا گہرا تجربہ رکھنے والے پائلٹوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ صبح 7:43 کے بعد جہاز کا رابطہ اسلام آباد، پشاور، چراٹ اور مظفر آباد میں قائم ایئر ٹریفک کنٹرول کے کسی اسٹیشن سے نہ ہو سکا اور نہ ہی پائلٹ نے خطرے کے اظہار کے لیے SOS کال دی۔ طیارے کے گم ہو جانے کی اطلاع نے پہلے ملکی دفاعی اداروں اور پھر پورے ملک کو اضطراب سے دوچار کر دیا۔ گلگت اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس مسافروں کے لواحقین
یقین سے بھر گئے۔ PIA اور پاکستان ایئر فورس کے طیارے فوری طور پر صورتحال کا جائزہ لینے روانہ ہو گئے۔ ایئر فورس کے 5 ہوابازوں نے شام تک دوربینوں کی مدد سے ارد گرد کے علاقوں میں تلاش جاری رکھا۔ پہلے روز تلاش میں ناکامی کے باوجود امید کا پینڈولم یقین اور بے یقینی کے درمیان جھولتا رہا۔ دوستو، کیپٹن ارج بلگرامی اور مسعود ملک نے اس روز اندیشوں اور امیدوں کے درمیان کشمکش سے جنم لینے والے احساسات کا بھی تذکرہ کیا۔ ارج بلگرامی بتاتے ہیں کہ ہم سالگرہ کی خوشی منانے کا سوچ رہے تھے کہ اس وقت موصول ہونے والی ایک کال نے طیارے کی گمشدگی کی خبر دی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم نے اسلام آباد کی فلائٹ پکڑی۔ دل وسوسوں کی وحشت سے بھرا جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی یہ امید بھی تھی کہ ممکن ہے کہ کریش لینڈنگ کی وجہ سے مسافر محفوظ ہو۔ دوستو، اگلے روز افواہوں اور اندیشوں نے باقاعدہ سازشی نظریات کا روپ دھار لیا۔ چمگویا اور اندازوں کے بطن سے 3 طرح کے امکانی مفروضوں نے جنم لیا۔ ایک یہ کہ طیارے کو اغوا کے بعد سری نگر یا کابل لے جایا گیا ہے۔ دوسرے کے مطابق کسی تخریب کاری کی وجہ سے طیارہ تباہ ہو چکا ہے، اور آخری یہ کہ برفانی پہاڑوں پر فنی خرابی کی وجہ سے جہاز لاپتہ ہو گیا۔ دوستو، اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے اس حادثے پر کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا۔ دفاع کے وزیر مملکت غلام سرور چیمہ نے کابینہ کو اس حوالے سے بریفنگ دی۔ سیکرٹری دفاع اجلال حیدر زیدی کو پاکستانی آرمی، فضائیہ اور PIA کی مشترکہ کوششوں کو مربوط کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پاکستان آرمی کے میجر جنرل ایاز، ایئر فورس کے بیس کمانڈر ایئر مارشل فاروق اور PIA کے ڈپٹی MD ایئر وائس مارشل مبین رب کی مشترکہ نگرانی میں تلاش کا آپریشن شروع کیا گیا۔ دوستو، اقوام متحدہ کے ذریعے نومینز لینڈ میں پاکستانی ہیلی کاپٹر کی پرواز کی اجازت بھی حاصل کی گئی۔ پاکستانی حکومت نے بھارت سے رابطہ کر کے تلاش میں مدد کی اپیل کی۔ جنگ بندی لائن پر تعینات اقوام متحدہ کے اہلکار بھی تلاش کی کوششوں میں شامل تھے۔ بھارت کی طرف سے 16 ہیلی کاپٹرز لائن آف کنٹرول کے اطراف میں ممکنہ ملبے کی تلاش میں پروازیں کرتے رہے۔ افغانستان میں نجیب حکومت نے اقوام متحدہ کے ذریعے رابطے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ بھارت نے تلاش کے بعد اپنے علاقے میں ملبے کی عدم موجودگی سے آگاہ کیا۔ دوستو، ماہرین کا خیال تھا کہ تباہی کی صورت میں طیارے کا ملبہ نانگا پربت سے مظفر آباد کے درمیان گرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس دشوار گزار علاقے میں زمینی تلاش کے لیے FC کے لیے 1000 اہلکاروں کو وادیوں اور گاڑیوں میں کوچ کا کام سونپا گیا۔ ریڈیو گلگت سے شینا اور بلتی زبانوں میں کرب و جوار کے مکینوں سے تلاش میں مدد کی اپیلیں بھی جاری ہوتی رہی۔ اسی دوران طیارے کے پیٹرو گلیشیر کی طرف جاتے دیکھے جانے کی اطلاعات نے تلاش کی ساری سرگرمیوں کو نانگا پربت پر مرکوز کر دیا۔ ان اطلاعات کا ذریعہ ایک برطانوی کوہ پیما مس گمین تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان مقامی افراد کے ساتھ نانگا پربت کے قریب موجود تھی جب انہوں نے ایک جہاز کو نیچے پرواز کرتے اور بادلوں میں گم ہوتے دیکھ لیا۔ اس گواہی کے بعد پیٹرو گلیشیر تلاش کی سرگرمیوں کا مرکزی ہدف قرار پایا۔ اس دوران یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہی کہ طیارے نے پیٹرو گلیشیر پر کریش لینڈنگ کی ہے اور شاید مسافر زندہ مل جائیں۔ دوستو، انتہائی بلندی اور برف کی غیر معمولی مقدار کی وجہ سے تلاش کا کام ممتاز کوہ پیما نذیر صابر اور پاکستانی آرمی کے کرنل شیر خان کے حوالے کیا گیا۔ کرنل ریٹائرڈ شیر خان کا تعلق ہنزا سے ہے، وہ خود بھی ایک کوہ پیما رہ چکے تھے۔ دوستو، وہ بتاتے ہیں کہ موسم اتنا خراب تھا کہ ہم 7 دن تک علاقے میں پرواز کرنے کے قابل ہی نہ ہو سکے۔ اس دوران تازہ برف باری نے علاقے میں طیارے کے ہونے کے نشانات بھی مٹا دیے۔ دوستو، اس طیارے کی تلاش ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا، جو وہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ فضا اور زمین پر بیک وقت ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ آخر میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ بدقسمت طیارہ برف کے صحرا میں کہیں گم ہو گیا۔ دوستو، بھارتی طیارے کے ملبے کے 23 برسوں بعد برف سے دریافت ہونے سمیت طویل مدت بعد طیاروں کے ملبے کی نشاندہی کی دیگر مثالیں موجود ہے۔ کرنل شیر خان پر امید ہے کہ شاید ایک دن ایسا بھی ہو کہ PK 404 کی باقیات بھی کسی پہاڑ کے دامن سے دریافت ہو جائے۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔